بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع خان، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان ٹیلی ویژن کی اس بابرکت نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ ناظرین، آج 12 ربیع الاول کا دن تھا کہ جب عرب کے ریگزاروں میں وہ ماہ منیر طلوع ہوا جس نے بھٹکتی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن، وہ دن کہ جب یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، خطا کار سے درگزر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اس دنیا میں نبی آخر الزماں بنا کر بھیجے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے تمام انسانیت کی رہنمائی فرمائی، انہیں اصول بتائے، اور خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام اصول یکجا کر دیے۔ فرمایا، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، جو خود کھاتے ہو اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو اپنے غلاموں کو بھی وہی پہناؤ، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، مظلوم کی مدد کرو، یتیم کی کفالت کرو، سود سے باز آ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن اور میری سنت پر عمل کرو۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ ناظرین، آج اسی محسن انسانیت سے اظہار عقیدت اور محبت کے لیے میرے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ ہیں مفتی مدنی رضا صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی نور رحمانی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ حافظ احمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس نشریات میں ہمارا حصہ بنے۔ یقین جانیے، پھر وہی بات کہوں گا کہ صحبت سے بہت فرق پڑتا ہے۔ جب آپ اچھی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو یقین جانیے مجھ جیسا خطا کار بھی بہت کچھ سیکھ کے گھر جاتا ہے۔ جی، آج کا موضوع محسن انسانیت سے اظہار محبت و عقیدت، اس حوالے سے گفتگو کا آغاز کیجیے۔ دیکھیں، ہمارا یہ جو عنوان ہے نا، محسن انسانیت سے اظہار عقیدت، اس میں بڑا زبردست ایک پہلو موجود ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے تو محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جو محبت ہے نا، اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت ہو، ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کی کچھ صلاحیتیں ہوں، اس کے کچھ ایسے کمالات ہوں جس کی بنیاد پر اس سے محبت ہو، اور ایک محبت کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے کچھ احسانات ہوں جس کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس امت پر بڑے احسانات ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت پر جتنا کرم فرمایا ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر، اور اس امت کی تکالیف کا خیال رکھا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر، تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ احسان تھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے نتیجے میں ہم نے محبت کرنی ہے۔ اب دیکھیں، مسواک کرنا کتنا چھوٹا سا عمل ہے۔ بالکل، اگر اب ٹوتھ برش ہم لوگ جیسے برش وغیرہ کرتے ہیں اپنی روٹین میں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے تمہارا مشقت میں پڑھنا یہ گرا نہ ہوتا تو میں تم پر ہر نماز کے لیے مسواک کو فرض کر دیتا۔ یعنی 5 منٹ جو ہمارے اگر گزر رہے ہوں، مشکل سے 5 منٹ مسواک کرنے میں، اور اس میں جو بظاہر ایک چھوٹی موٹی سی ہمیں تکلیف آ سکتی ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ چھوٹی موٹی تکلیف کا بھی احساس نہ ہوتا نا، تو یہ مسواک تمہارے اوپر لازم کر دی جاتی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے انتہا درجے کی محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو نمازیں ادا فرماتے تھے تو آپ کے پیروں میں ورم پڑ جایا کرتے تھے۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ حضور آپ اتنی مشقت کرتے ہیں تو آپ کچھ دیر آرام کیوں نہیں کر لیتے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو ایک طرف تو نماز سے یہ محبت ہے، اور دوسری طرف ایک صحابی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضور فلاں صحابی جو ہمارے امام ہیں وہ نماز میں قرات بہت طویل کرتے ہیں، تو ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم نماز کے اندر جو ہے وہ تشویش کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو تشویش کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو مختصر کرو جب جماعت کے ساتھ پڑھو تو۔ یعنی ایک طرف نماز سے محبت کا یہ عالم ہے، دوسری طرف امت کی تکلیف کا احساس ہے کہ نمازوں کو مختصر کر رہے ہیں، اور خود بھی سرکار علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں طویل نمازیں ادا کروں اور میں لوگوں کو طویل نمازیں ادا کرواؤں، لیکن بچے کے رونے کی آواز اس کی ماں کی تکلیف کا احساس مجھے دلاتی ہے، تو میں اپنی نمازوں کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اب جو نبی ہم پر اتنے احسانات کریں، جو ہمیں یہ اصول دے کر چلے جائیں کہ فرض بھی ادا کرنا ہو تو تمہیں یہ خیال کرنا ہے کہ امت مشقت میں نہ آئے، فرض بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب تم پیش کر رہے ہو تو امت کی تکلیف کا خیال کرنا۔ اور یہ ایسا نہیں کہ صرف تکلیفوں کا خیال اس دنیا کے اندر ہے، آپ میدان محشر کا نقشہ دیکھیں کہ وہاں پر سرکار علیہ السلام کے صدقے خاص اس امت کو، یہ ہماری ایک شان جو بیان کی گئی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ امت دکھائی گئی نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نے عرض کی کہ یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی شان یہ تھی کہ ان کے امت پر جو ہے وہ مقام میدان تیہ میں بادل سایہ کرتے تھے، یہ ان کی امت کی شان تھی۔ لیکن جب یہ امت محمدیہ دکھائی گئی تو سرکار علیہ السلام کی اس امت کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، یہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام ذکر کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ امت مجھے نہیں مل سکتی تو مجھے اس امت میں شامل فرما۔ اب یہ جو ہمیں فضیلتیں ملی ہیں یہ آپ کے میرے کمال کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ سرکار علیہ السلام کا کرم ہے کہ ہماری نسبت ان سے ہے۔ جو نبی ہمارے لیے دنیا میں بھی محسن ہوں، آخرت میں بھی محسن ہوں، ان سے محبت نہ کریں، ان سے عقیدت کا اظہار نہ کریں تو پھر کس سے کریں؟ اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت اور ان کی محبت میں ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ جی ڈاکٹر صاحب، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں، یہ جو لوگ ہیں اگر کامیابی کا راستہ تلاش کر رہے ہو تو ادھر ادھر نہیں ملے گا، راستہ صرف اس بات میں ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب یہ بات کہ محبت کیسے سرکار کریں ہم سے اور کیسے کرتے ہیں، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ امت کا اتنا احساس ہے سرکار کو کہ جتنا امت کو احساس نہیں ہے، کیونکہ اس کو قرآن کریم نے دوسرے مقام پر حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہہ کر بتلا دیا۔ رب کے بعد اگر کوئی پیار کرتا ہے تو وہ حضور کی ذات ہے جو محبت کرتی ہے ہم گناہ گاروں سے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، یا تو ہم اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، یا ہم آرام سے سو رہے ہیں، اور یا بغیر کسی پرواہ کے اذان کا نہ کوئی جواب اور نہ ہی نماز کی طرف رجوع۔ ہمیں سوچنا ہے یہ ایام اور یہ پاکستان ٹیلی ویژن مبارکباد کے قابل ہے کہ ہمیں یہ بار بار یہ سبق یاد کرواتا ہے کہ کیسے قرآن سے محبت کرنی ہے، کیسے دین سے پیار کرنا ہے، اور کیسے امت مسلمہ کے اس پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، شریعت کی پابندی حضور کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور حضور سے محبت کرنے والے جو لوگ تھے اس کا ایک واقعہ سناتا چلوں کہ احد کا مقام ہے، شوہر بھی شہید ہو گیا، باپ بھی شہید ہو گیا، صحابیہ کو یہ خبر ملتی ہے۔ ایسے وقت میں صحابیہ یا صحابی اگر کسی کے گھر میں یہ خبر پہنچے تو کیا کرتا ہے؟ ایک انسان کا جو رویہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ رویہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دم یہ پوچھتے ہیں کہ کیسے ہوا، کیا ہوا، اور رونا پیٹنا نہیں۔ یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صرف یہ پوچھتی ہے کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ تو خیریت سے ہیں، یہ بتلاؤ۔ کچھ نہیں پوچھا کہ کیسے شہادت ہوئی۔ اور جب یہ خبر مل گئی کہ خیریت سے، کہا مجھے دکھلاؤ، میں چہرہ مصطفیٰ دیکھنا چاہتی ہوں۔ تب بھی نہیں کہہ رہے کہ مجھے اپنے
اپنے شوہر کا یا اپنے باپ کا چہرہ دکھلاؤ. یہ ہوتی ہے قربانی. انہوں نے قربانیاں دی ہیں محبت کے لیے, حضور کے لیے, تو جس کی وجہ سے آج ہم کلمہ پڑھنا سیکھ کر اس قابل ہوئے کہ ہم احد میں جاتے ہیں تو فاتحہ پڑھتے ہیں. ورنہ ہمارے اعمال کیا اعمال ہیں؟ یہ تو ان کی نسبت اور کرم ہے جو اس قابل ہے کہ مدینہ اور مکہ میں بلا لیتے ہیں, ورنہ ہمارے اعمال ایسے ہیں. رشوت لیں اور بہت بڑی بلڈنگ بنا کر ھذا من فضل ربی لکھ دے تو اس سے کام چلتا ہے؟ یہ تو قرآن کی توہین ہے. اپنے اعمال کو ہم ٹھیک کریں, فرد اپنے آپ کو درست کرے تاکہ کل قیامت کے دن جب وہ پیش ہو, کیونکہ حضور یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, اور یہ داعین الی اللہ کی بات کہ اللہ کی جانب کیسے بلاتے ہیں کہ تمہارے وجود کی, تمہارے عمل کی وہ گواہی دیں گے قیامت کے دن, اور گواہی یہ دیں گے کہ وہ پل پل کی خبر انہیں ہے. وہ بے خبر نہیں ہے امت مسلمہ کی کیفیات سے بھی اور امتی کے عمل سے بھی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں ناصح نہ بنوں, میں اپنے عمل کو دیکھوں, اور وہ جو مزاج کی منافقت ہے اس کو باہر پھینک کر حضور کا سچا غلام بنوں. رات بھر محفل میلاد میں الحمدللہ ہم ہوں گے, رات بھر ہم محافل میں ہوں گے. صبح ہم پر یہ فرض ہے ہم فجر پڑھ کر سوئیں. اگر اس سے پہلے ہم سو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حضور کو ناراض کر دیا. ہمارے اعمال کب قبول ہوتے ہیں؟ جب شریعت کے پابند ہوں, شریعت کے دائرے میں ہوں. اور اعمال برباد کب ہوتے ہیں؟ کہ جب ذرا سا لہجہ ایسا ہو جائے جو اللہ کو پسند نہ آئے اور اس کے بعد وہ اعمال برباد ہو جائے. آج امت مسلمہ کی زبوں حالی اور تباہی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم دعوی محبت کرتے ہیں لیکن جواب دعویٰ میں عشق دم جبرائیل کا وہ عمل نہیں کرتے کہ جہاں جبریل بھی سانس روک کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. جہاں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو کہ بڑے بڑے صحابہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پرندے یا چڑیا ہمارے کندھوں پر اور سروں پہ بیٹھ گئی ہوں. جب ادب کا یہ مقام آئے گا تو پھر ہمیں وہ فیض ملے گا جس فیض کے ہم ملتجی ہیں. اور ادب ہی مسلمان کی پہچان ہے, بے ادبی شیطان کی پہچان ہے. اور ادب, محبت, تعلق, عقیدت اور قدم مصطفیٰ میں اپنی جان دے دینا یہ مومن کی پہچان ہے. سبحان اللہ. کیونکہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس پر رضا نے ختم سخن اپنا کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ, خوبصورت بات. جی مفتی نور رحمانی صاحب. کائنات میں 3 اقسام کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ جو دنیا میں آتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی گزارتے ہیں اپنے لیے اور اپنے لیے کامیاب ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور سب سے اعلیٰ اقسام کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی کامیاب ہوتے ہیں اور جو ان کے ساتھ جڑ جائے اسے بھی کامیاب کر دیتے ہیں اور منزل تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ کے انبیاء علیہم السلام یہ وہ کامیاب ترین لوگ ہیں کہ جو ان کی اتباع اور اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے. اور اس کی سب سے اعلیٰ مثال میرے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو ان کے قریب ہوتا ہے زمانہ اس پہ ناز کرتا ہے. وہ ابن قحافہ ہو تو ابو بکر صدیق بن جاتا ہے, وہ ابن خطاب ہو تو فاروق اعظم بن جاتا ہے, تو وہ عثمان ہو تو غنی بن جاتا ہے, علی ہو تو شیر خدا بن جاتا ہے, نعمان بن ثابت ہو امام اعظم بن جاتا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی ہو تو غوث اعظم بن جاتا ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو متصل ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص اس پر فضل ہوتا ہے, انعام ہوتا ہے, اکرام ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی ہے؟ اگر مجھے ان سے محبت ہے تو مجھے ان کا طریقہ, جسے ہم کہتے ہیں سیرت, مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز اپنانا پڑے گا. جب میں نبی علیہ السلام کا انداز اپناؤں گا تو میں اللہ کا حبیب بن جاؤں گا. دیکھیے آپ اس کائنات میں ہر ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں, میں اللہ کا دوست بن جاؤں, میں اللہ کا, جملہ بولیے گا, میں اللہ کا دوست بن جاؤں. یہ خواہش ہے نا کہ میں اللہ کا دوست بن جاؤں, میں اللہ کا پیارا بن جاؤں. اور قرآن میں اللہ نے بات ہی کچھ اور ختم کر دی, کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم نبی کی اتباع کرو گے میں اللہ تمہارا دوست بن جاؤں گا. سبحان اللہ. تم نبی کے طریقے میں چلو گے میں اللہ تمہارا پیارا بن جاؤں گا. میں تم سے محبت کروں گا کیونکہ تم نے میرے پیارے کی اتباع کی ہے.
تم نے میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنایا ہے. ضرورت اس عمر کی ہے کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کو اپنا. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک ولی کامل تھے, وہ جو دعا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا تھا. لوگ ان کے پاس گئے اور کہنے لگے آپ کون سا ایسا وظیفہ پڑھتے ہیں, کون سا ایسے اسم اعظم کی تلاوت کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے. آنکھوں سے آنسو آ گئے. کوئی اسم اعظم نہیں ہے. زبان کو پکڑا اور کہا میں نے اس زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, میرے رب نے میری بات کو رد کرنا چھوڑ دیا. سبحان اللہ. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ چلیں گے. دیکھیں رزق کون لاتا ہے؟ فرشتہ. محبت کون لاتا ہے؟ فرشتہ. رحمت کون لاتا ہے؟ فرشتہ. سکون کون لاتا ہے؟ فرشتہ. محبت دلوں میں میاں بیوی, بہن بھائی, ماں باپ, محبت کون ڈالتا ہے؟ ڈالتا بے شک اللہ ہے. ذریعہ کون ہے؟ فرشتہ. فرشتہ. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں, دیکھیں آپ نبی کے خلاف چلے گئے, آپ نے جھوٹ بولا, نبی کو ناپسند ہے, نبی کو سچائی پسند ہے اور سچ پسند ہے. آپ نے جیسے ہی جھوٹ بولا نبی سے دور ہو گئے. آپ دور ہو گئے تو آپ کے منہ سے بدبو نکلی اور 1 میل دور فرشتہ ہو گیا. گھروں میں برکت کیسے آئے گی؟ گھروں میں رحمت کیسے آئے گی؟ محبت, الفت, شفقت کیسے ہوگی؟ جب آپ اپنے زندگی سے نبی کو دور کریں گے, آپ اللہ کی رحمت آپ سے دور ہو جائیں گی. آپ کے گھر میں نبی علیہ السلام آ جائیں گے. کتنا اچھا ہو کہ میں اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کا درود سکھاؤں. مجھے تربیت کرنی ہے نا اپنے بچوں کو. بڑا مشکل آئے نا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھنا, کیونکہ ہمارا ایمان ہے. اور یہ احادیث کے اندر ہے. کیا حدیث کے اندر ہے؟ یہ آج جو دن ہے, جمعے کا دن ہے, جو کل رات گزری شب جمعہ تھی نا, جسے ہم جمعرات کہتے ہیں. پتا کو اس میں فضیلت کیا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھی تھی ڈاکٹر صاحب, لقد جاءکم رسول من انفسکم حریص علیکم. حریص, تمہیں تکلیف سمیع صاحب کراچی میں ہوگی, مصطفیٰ مدینے میں تڑپ جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور حدیث سنیے الفاظ, اس کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر تمہارے نامہ اعمال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینے میں پیش کیے جاتے ہیں, اچھے اعمال ہوں تو اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں, اور اگر تمہارے اعمال بد ہوں تو اللہ کے نبی تمہاری دعا استغفار فرماتے ہیں. میرا نبی تو وہ جو آپ کے لیے آج بھی دعا فرما رہا ہے. آپ کو دیکھنا ہے, آپ اپنے انداز کو بدلنا ہے, اپنی سیرت کو بدلنا ہے, اپنے کردار کو بدلنا, اور ایسا بدلنا ہے سمیع بھائی, یہ آخری جملہ ہے, ایسا بدلنا ہے کہ مجھے آج کے یہودی اور نصرانی اور عیسائی دیکھے تو یہ کہے یہ محمد والا ایسا ہے تو خود محمد کیسے ہو. جی علامہ حافظ احمد صاحب. ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے, وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. ماشاءاللہ علماء کرام نے بڑے خوبصورت انداز میں موضوع پر روشنی ڈالی. آج جس موضوع کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ محسن انسانیت, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک پہلو, آپ کی ایک خصوصیت, آپ کی ایک فضیلت کہ آپ نے کس طرح انسانیت پر احسانات کیے. سمیع بھائی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا ہم سمجھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر احسان کیسے کیا, انسانیت پر احسان کیسے کیا. تو دیکھیں سب سے بنیادی چیز ہے انسان کا دین, انسان کا عقیدہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو درست عقیدہ بتلایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو شرک سے بچایا, کئی معبودوں کے آگے سے جھکنے سے بچایا, اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے کنیکٹ کر دیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے. پھر آپ دیکھیں انسان کے لیے دوسری سب سے اہم چیز کیا ہے؟ انسانی جان. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی جان کا تحفظ فرمایا, اور اگر کوئی انسانی جان کو قتل کر دے تو اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ قصاص اور دیت یہ مقرر فرمائی. تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان فرمایا کہ انسانی جان کو تحفظ فراہم کیا. پھر ہم آگے چلیں تو انسان کی ایک اور اہم چیز کیا ہے؟ انسان کی عقل, جس پہ سارا دار و مدار ہے, شریعت کا بھی اور معاشرت کا بھی. تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے انسانیت کی عقل کو کس طرح محفوظ فرمایا کہ جو چیز عقل کو نقصان پہنچائے حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا اور شراب کو حرام قرار دیا. اور اگر کوئی شراب پیے, کوئی یہ گناہ کرے تو اس کے لیے سزا بھی مقرر فرمائی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے کہ جان کا تحفظ دیا, ایمان کا تحفظ دیا, عقل کا تحفظ دیا, پھر مال کا تحفظ دیا. کوئی کسی انسان کا مال چوری کر لے تو شریعت نے سزا مقرر کی, حضور علیہ السلام نے سزا مقرر کی کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. کوئی انسان کا مال ڈاکہ ڈال لے اس کے مال پر
تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے لیے بھی سزائیں مقرر فرمائی۔ تو یوں انسان کا جو مال ہے اس کو بھی تحفظ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فراہم کیا، تو یہ احسان ہے۔ پھر آگے چلیں تو انسان کا نسب یہ سب سے اہم ہے، انسان کی شناخت کا ذریعہ ہے، ورنہ ایک ننھی سی جان اس دنیا میں آ رہی ہے، اس کا کیا قصور ہے کہ اسے تانے مل رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اس ننھی سی جان کی بھی حرمت کا تحفظ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، انسانی نسب کو محترم قرار دیا اس طرح کہ اگر کوئی زنا میں مبتلا ہوتا ہے، شادی شدہ ہے تو رجم کی سزا، غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے کی سزا۔ تو دیکھیں ایمان بچایا، جان کو تحفظ دیا، اسی طرح انسانی عقل کو پروٹیکٹ کیا، انسان کے مال کی حفاظت، انسان کے نسب کی حفاظت، یہ سب احسان نہیں تو اور کیا ہے۔ اور پھر آگے چلیں، انسانی عزت کا بھی تحفظ حضور علیہ السلام نے فراہم کیا، وہ اس طرح کہ اگر کوئی کسی پر تہمت لگائے تو اس کے لیے بھی نبی کریم علیہ السلام نے سزا مقرر کی کہ اسے سزا دی جائے گی۔ غیبت کیوں حرام؟ انسانی عزت کا وقار نہیں ہے۔ تانہ زنی کیوں حرام؟ کیونکہ انسانیت کی عزت اس میں مجروح ہوتی ہے۔ کسی کو برا لقب دینا کیوں ممنوع؟ کیونکہ انسانیت کی عزت اس سے کیا ہوتی ہے؟ مجروح ہوتی ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا احسان ہے، تو ایسے وہ محسن انسانیت ہے۔ اور یہ تو دنیا کی بات تھی نا سمیع بھائی، آخرت میں کیا عالم ہوگا؟ حضور علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور اس دن گناہگار امتی ہوں گے، اور آپ فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ قیامت کے دن میری شفاعت، میری سفارش تو ہے ہی میرے کبیرہ گناہگار امتیوں کے لیے۔ یعنی دنیا میں تو نبی کریم علیہ السلام نے ہماری ہر چیز کو تحفظ فراہم کیا، اور آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش فرمائیں گے اور ہمیں جنت میں داخلہ دلوائیں گے۔ تو ایسے محسن انسانیت ہے۔ بے شک اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہم پر کہ ہم اس عظیم ہستی کی امت میں شامل ہیں۔ ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں نعتیہ کلام کی طرف۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا ہمارے پیارے بھائی شکیل مدنی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور خوبصورت نعتیہ کلام پیش کریں۔ وہ حبیب رب شہ دو سرا، وہ شعور و فکر کی آگہی، وہ حبیب رب شہ دو سرا، وہ شعور و فکر کی آگہی، وہی نور حق، وہی شمع جاں، وہی کائنات کی روشنی، وہی کائنات کی روشنی، وہ دیار جود و سخا کہو، وہ مدینہ شہر وفا کہو، تمہیں کیا بتاؤں کہ اس جگہ جو کہی ہے میں نے سنی گئی، جو کہی ہے میں نے سنی گئی، کبھی اہل عشق میں چھڑ گیا جو بیان سیرت مصطفیٰ، مجھے
लगा कोई रोशनी मेरे क़ल्ब-ओ जाँ में उतर गई, मेरे क़ल्ब-ओ जाँ में उतर गई. अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान समी ख़ान एक बार फिर आपके सामने हाजिर है. उलमा कराम भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं. अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जो है मुकाबला तकारीर. नाज़रीन, आज इस खुसूसी नशरियात का ये आखिरी प्रोग्राम है, तो हमने इसी दिन की मुनासबत से आज जिस मौजू का इंतखाब किया है वो मौलाना अहमद रज़ा के कलाम का एक मिसरा है. मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, यह है आज का उन्वान. और आज के हमारे जो शुरका हैं बहुत प्यारे हैं, छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं. उनका तारुफ करवाना चाहूँगा. हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शुरैम मुज्तबा, अब्दुल बासित, करीना अवान. अस्सलाम वालेकुम बच्चों. कैसे हो आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. तैयार हो आप लोग? आपको पता है आप लोगों के पास 2.5 मिनट का वक्त है. इस 2.5 मिनट में आपने अपनी तकरीर मुकम्मल करनी है. जैसे आपको बज़र की आवाज़ सुनाई देगी इसका मतलब यह है कि आपने 30 सेकंड में अपनी तकरीर अच्छे तरीके से ख़त्म करनी है. ठीक है? उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं, ये आपकी तकरीर को जज करेंगे आप कितनी अच्छी तकरीर पेश कर रहे हैं. ठीक है, तैयार हो आप लोग? चलो, सबसे पहले मैं दावत दूंगा मोहम्मद शुरैम मुज्तबा साहब को. आज से 1500 साल पहले कायनात खटाटोप अंधेरे में मस्तूर थी. हर तरफ जबरो तशद्दुद की जालाबारियां मसरूफ़े तबाही थी. सिन्फ़े नाजुक की इस्मत का कोई मुहाफिज न था. सुबह और शाम गुरबा फुकरा के सरों पर जुल्म की तलवार लटकी रहती थी. शराब, शबाब, कबाब अहले अरब की रगोपे में सरायत कर गया था. गोया कुफ्र और ज़लालत का ठाटे मारता हुआ तूफान था जिसके तेज थपेड़े इंसानियत को शिकस्त दे रहे थे. आखिर खालिके कायनात को सिसकती हुई इंसानियत पर रहम आया. रब्बे काबा ने रुश्दो हिदायत के उस आफताब को तुलू किया. वो आफताबे सदाकत जो खत्मुल मुरसलीन है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो शाफिउल मुज़नबीन है, जो अव्वल व आखिरी है और इस्लाम जिसका दीन है. किस सदरे आली वकार, आप तो रहमत ही रहमत है सारे जहानों के लिए. वो रहमत जो इस जहां में तासुब फैलाते अब्दुल्ला बिन उबई को माफ करने पर साबित हुई. वो रहमत जो इसराफ और कत्लो गारत से मुमानियत जारी करके इस जदीद नस्ल को फना होने से बचाने पर जाहिर हुई. वो रहमत जो अगले फलसफों को रद्द करता कुरान इस उम्मत के हवाले करने पर जाहिर हुई. वो रहमत जो चचा की कातिल हिंदा को माफ करने पर साबित हुई. वो रहमत जो दर बतर होती औरत की अजमत और ठोकरे खाते यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रखने से जाहिर हुई. वो रहमत जो आका की बेटियों का घर उजाड़ने वाले हासिदीन को माफ करने पर साबित हुई कि सब बर्पा होगा जब तेरा निशा आफताबे बशर में बहरे अमा होगी अनवा खलकत जमा हुआ. क्यों ना हो साए में उसके दो जहां रहमतुल लिल आलमीन या रसूल अल्लाह, हम शफी मुज़नबीन या रसूल अल्लाह. शुक्रिया. माशाल्लाह मोहम्मद शुरैम मुज्तबा ने बहुत अच्छी तकरीर पेश की. सब लोग बहुत महजूज हुए. अब मैं दावत देना चाहूँगा अब्दुल बासित साहब को. जो नबी को मेरे कबूल हो
वही काश मेरे उसूल हो, वही सब्र हो, वही गुफ्तगू, वही सादगी, वही आजिज़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जान रहमत की आमद से पहले लोग कुफ्र और जहालत के अंधेरों में भटक रहे थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम उस नबी ये मुकर्रम पर कि जिसके होने से कायनात है, सरमाया हयात है सीरत रसूल की, फलाह कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, एक चश्मा सिफात है सीरत रसूल की। जनाब आला, ये तो वो मौजू है जिसकी तारीफात में तमाम जहानों के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, समंदरों की पानी को रोशनाई बना दिया जाए, जमीन से आसमान तक के खला को आराक बना दिया जाए। यूं तो गुमान किया जा सकता है कि कलम खत्म हो जाएंगे, समंदरों का पानी खुश्क हो जाएगा, जमीन से आसमान तक का खला पुर हो जाएगा, लेकिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कभी मुकम्मल ना हो पाएगी। जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बात भी पूरा ना हुआ। एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए, एक कलमा गो के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत का ज़ात गिरामी हर लिहाज से मरकज़ महवा है, वो इमाम इर्तिक़ा का मुहब्बा है। ये तरफ़ैन, ये मशरिक़ैन, ये मग़रिबैन मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात के अंदर गुम है। जान जाने वफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ व समा है मेरा मुस्तफ़ा, कामिलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, अफ़ज़लियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शमे ग़ारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा, शमे नूरे हिदायत मेरा मुस्तफ़ा। वाज़ेह लिखा हुआ है कुरान में, ना तख़य्युल तसव्वुर ना दीवान में, आदम और नूह, इब्राहिम और इमरान से इन्नल्लाह अस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा, ताजदार शरीअत मेरा मुस्तफ़ा, वो रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफ़ा। रब ने ख़ातम पे जिसकी लगा दी मोहर, वो फ़क़त ता क़यामत मेरा मुस्तफ़ा, मेरा मुस्तफ़ा, मेरा मुस्तफ़ा। शुक्रिया। अब मैं दावत देना चाहूँगा करीना अवान साहिबा को। हुजूर आए तो सर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सतह चेहरों पर नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। सदर अली वक़ार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी इनाम इलाही है। अहले ईमान को जिस तरह अल्लाह ताला से बेइंतहा मोहब्बत है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला के महबूब से भी बेइंतहा मोहब्बत है। ख़त्मुर रसूल की सीरत और अखलाक खुली किताब की मानिंद है कि आपकी तालीमात का मरकज़ इंसानों के दिल थे। आपकी तालीमात ही से सहाबा कराम के दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हुए और बड़े से बड़ा तूफान भी उनका कुछ ना बिगाड़ सका। मेरे हुजूर, आप पे सलाम हो कि आप मुबल्लिग भी थे और दाई भी, सफ़ीर भी थे और नज़ीर भी, सिपह सालार भी थे और फातेह भी, दुनिया को संवारने वाले भी, आखिरत को बनाने वाले भी। आप मोहम्मद भी, आप अहमद भी, गर्ज ये कि आप वजह कायनात भी और पैगम्बरे अखलाक भी। ये पैगम्बरे इनकलाब के अखलाक ही थे कि वो फातेह भी बने और हुक्मरान भी। दुनिया आलम में आप ही वो अजीम शान हैं कि जिनसे ज़्यादा अल्लाह ने किसी और की तारीफ़ नहीं की, कि जिनके चेहरे की कसम कुरान ने खाई, जिनके चेहरे को वह दुआ कहा गया, जिनकी जुल्फ़ों को वल्लैल कहा गया, जिनके सीने को अलम नशरा कहा गया, जिनकी चादर को या अय्युहल मुज़म्मिल कहा गया, कि जिनकी तारीफ़ में अल्लाह ताला ने वरफ़अना लका ज़िक्र कहा। और क्या कहने उस वजूद के कि जिनको रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। तो जनाबे वाला, मुझे कहने दीजिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के लाखों सलाम। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। यानी ज़िंदगी की कामयाबी दरअसल इश्क़े रसूल में है और इश्क़े रसूल मोमिन की मिरास है। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि जिसके घर न सोना था न चांदी थी, सलाम उस पर कि जिसके घर न सोना था न चांदी थी। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो तीनों बच्चे एक तो वैसे ही बहुत प्यारे लग रहे हैं और तीनों ने बहुत छा गए तीनों बच्चे माशाल्लाह। और मैं अभी उन्हें पूरी नशरियात पिछली भी बहुत तकारीर सुनी
لیکن آج کی بات ہی الگ ہے. بیسٹ ہے یہ. ایک تو چھوٹے بچے مستقبل ہے, یہ بچے جنہوں نے اسلام کی مشعل کو بھی آگے تھامنا ہے, بے شک اور بے شک ان میں یہ جوش و جذبہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے. یہ دیکھنے کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ میرے اللہ نے, میرے نبی نے اپنے دین کو ان بچوں کے ذریعے مضبوط کر دیا ہے. بے شک ان کے والدین قابل تعریف ہیں. بالکل, تربیت اتنی اچھی تربیت کی ہے ماشاء اللہ. تربیت ہے. تربیت کا پہلو جو ہے نا وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ جب تربیت آ جاتی ہے نا تو پھر یہ پروڈکٹ تیار ہوتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر میں آج جو میں نے دیکھا نا ان تینوں بچوں میں, انداز بیاں, اس کے بعد روانی, بہت بہتر تلفظ, مواد, گرفت, اتار چڑھاؤ جو بڑے بڑے مقررین میں ہوتا ہے کہ کب آپ کی جو باڈی ہوتی نا الفاظوں کے ساتھ ہو. اور سب سے پہلے بچے نے تو مجھے بڑا متاثر کیا. بالکل کیا کمال تھا اس میں. جس طرح سر مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ دیکھو دیکھو وہ عالمانہ باتیں. اور مزے کی بات ہے جب بچہ جو رٹ کر آئے نا تو وہ الفاظوں پہ اس کی وہ گرفت نہیں ہوتی. اس بچے میں کمال یہ تھا ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے کہ جب وہ بات کر رہا تھا تو الفاظوں پہ اس کی گرفت بہت تھی. اچھا تینوں نے مجھے بڑا متاثر کیا. اور اگر دیکھا جائے, خیر وہ فیصلہ تو ہم نے کیا ہے, لیکن آج کا مقابلہ ہمارے لیے مقابلہ تھا. یہ بات ہمیں آج آپ لوگوں کے لیے جج کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا تھا. بہت بڑی آزمائش, بہت بڑی آزمائش. کیونکہ ماشاءاللہ تینوں نے بہت اچھا پرفارم, بہت اچھی تقریر پیش کی ماشاءاللہ. جی تو کس نتیجے پہ پہنچے ہیں؟ میں ایک بات عرض کرتا چلوں بیٹا کہ ہار جیت تو ہوتی ہے, اس میں کوئی ہار جیت نہیں ہے, یہ تو سب جیتے ہوئے ہیں, انعام سب کو مل رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نے جس نسبت کے ساتھ, اس عقیدت سے بیان کی نا, آپ کے والدین, آپ کے اساتذہ اور یہ پاکستان ٹیلی ویژن, یہ سب قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کی صلاحیتوں کو دنیا تک پہنچایا اور حضور نے قبول کیا ہے اس کو انشاءاللہ. اور بہت اچھا. تو میں تو بھائی دیکھیے میں اعلان نہیں کروں گا, بالکل نہیں, بالکل میں اعلان نہیں کروں گا. اعلان مفتی صاحب کریں گے. میری ہمت نہیں ہے اعلان کرنے کی. یہ اعلان کریں گے. دیکھیں بہرحال یہ اعلان صرف ایک رسم کی حد تک ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور یہ چونکہ بچے ہیں تو بچوں کے اعتبار سے جو پرفارمنس ہے, اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تینوں ہی فرسٹ ہیں. بالکل ایسے ہی. لیکن چونکہ مقابلہ ہے اور ہمیں یہ بتانا ہے, تو یہ جو ہمارے پہلے شہزادے ہیں نا شریم, جی جی, یہ ہمیں فرسٹ نہ لگے. باقی یہ جو ہماری بچی ہیں مجھے یہ سیکنڈ لگتی ہیں, کرینہ. اور یہ جو عبد الرحمن ہے, عبد الباسط, ان کے الفاظ کہیں چب رہے تھے تو وہ اس بنیاد پر جو ہے وہ تھوڑا سا یہ پیچھے رہے. لیکن چونکہ یہ بچے ہیں تو صرف مقابلے کی حد تک فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہے, بچوں کے اعتبار سے تینوں ہی فرسٹ ہیں. نہیں بالکل ماشاءاللہ. آج ہمارے تینوں ہی فرسٹ ہیں ماشاءاللہ. اور تینوں کو فرسٹ کر دیتے ہیں کہ تینوں ہی فرسٹ ہیں. تینوں فرسٹ الحمدللہ تینوں فرسٹ ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ کوئی فمبل نہیں ہے, کوئی مسٹیک نہیں ہے, کنٹینٹ روانی سے جا رہا ہے. یعنی مواد پہ گرفت بہت مضبوط تھی, ادائیگی بہت اچھی تھی. سمیع بھائی جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں نا, اس بچے کے اندر خاص طور پہ, میں دل آزاری نہیں کر رہا, میرے بچے ہیں یہ بھی, اس بچے میں عالمانہ مزاج ہے. اور وہ جو ایک انداز ہوتا ہے خطیب کا, ایک مقرر کا, تو وہ تربیت پس منظر کی نظر آ رہی ہے اس کے اندر. کاش کہ یہ بچے بھی تھوڑا سا. جی تمام بچے آپ لوگوں نے بہت اچھی تقریر پیش کی ماشاءاللہ. ایسے ہی چمکتے رہیں, جگمگاتے رہیں. آپ میں سے کوئی بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا. جتنے بھی بچے ہیں سب کے لیے تحائف موجود ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے, نزوہ انٹرنیشنل, ABG جینز, مزیدار حلیم, ایزی کلر اور QMS ڈیجیٹل کی طرف سے. اب وقت ہو ایک وقفے کا. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم PTV ہوم پر. السلام علیکم, ایک بار پھر خوش آمدید. بہت ہی مزیدار مقابلہ ہوا پچھلے سیگمنٹ میں. جتنے بچے آئے سب بہت اچھے تھے اور وہ سبھی ہمارے نزدیک ونرز تھے. اب آخری سیگمنٹ ہے. جاتے جاتے علماء کرام سے گزارش کروں گا کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں جس سے میں اور سب کچھ سیکھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں محبت میں یقیناً انسان کا جب قلبی میلان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ محبت ہے, لیکن اس محبت کی کچھ علامات ہوتی ہیں جو ظاہری طور پر ہمیں نظر آئیں تو جس سے یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ محبت کرنے والوں میں شامل ہے. اسی طریقے سے محبت رسول کی اگر ہم ظاہری علامت دیکھیں, ویسے تو قلب کے اندر ہمارا قلب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنتا ہے نا تو ویسے ہی جھومنا شروع ہو جاتا ہے,
تو یہ محبت تو الحمدللہ ہر مسلمان کے اندر ہے، لیکن یہ محبت اس وقت کامل ہوگی کہ جب ہمارے ظاہری اعمال سے یہ نظر آئے کہ ہاں ہم محبت کرتے ہیں، اور ظاہری اعمال اسی وقت نظر آئیں گے کہ جب ہم اطاعت رسول کی طرف گامزن ہوں۔ صحابہ کرام جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کا صرف عمل دیکھتے تھے، حکم کا انتظار بھی نہیں کرتے تھے اور وہ عمل اختیار کر لیا کرتے تھے۔ ایسی ہمیں سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ملتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک درخت کے پاس سے گزر رہے تھے اور اپنا امامہ شریف جو ہے وہ درخت میں لگاتے، تھوڑا سا آگے بڑھتے امامہ کھل جاتا، اس کو باندھتے، واپس پیچھے جاتے، درخت میں امامہ شریف لٹکاتے، پھر آگے بڑھتے۔ تو کسی نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، یہ تو بس ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام اس مقام سے گزرے تھے تو اس درخت کے اندر جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کا امامہ مبارک جو ہے وہ لٹکا اور وہاں پر یہ امامہ کھل گیا تو اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پڑھتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد آپ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے، تو کسی نے پوچھا یہ آپ آسمان کی طرف دیکھ کر کیوں مسکرائے؟ کہا مجھے اس کی وجہ نہیں پتا، میں نے اپنے محبوب کو ایسا کرتے دیکھا تھا تو بس میں بھی آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانا شروع ہو گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نماز کے دوران ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام نے اپنے نالین شریف اتارے تو صحابہ کرام جو پیچھے موجود تھے انہوں نے بھی اپنے نالین اتار دیے۔ جب سرکار علیہ السلام نے ان سے پوچھا نماز کے بعد کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ نے اپنے نالین کیوں اتارے، بس ہم نے تو آپ کو دیکھا تھا، جب آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اپنے نالین اتار دیے۔ تو پھر سرکار نے وجہ بتائی کہ میرے نالین میں تو کوئی ایسی چیز لگی ہوئی تھی کہ جو نماز کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی، میں نے اس لیے اتارے تھے۔ لیکن یہاں پہ ہمارے لیے درس یہ ہے کہ صحابہ حکم کا انتظار کیے بغیر عمل کرنا شروع ہو جایا کرتے تھے، اور ہمیں حکم ملنے کے بعد بھی دعویٰ محبت ہے لیکن ہم عمل کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ ہم اس عمل سے دور بھاگنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ تو اگر محبت ہے اور نبی کریم علیہ السلام سے عشق ہے نا، تو اس عشق کے اندر ہمیں اس محبت کی علامت کو بھی اپنانا ہے کہ جب ہمارے سامنے معلوم ہو جائے کہ یہ سرکار کا حکم ہے تو پھر چاہے دنیا ایک طرف ہو جائے، ہمیں اس حکم پر عمل کر کے اپنے آپ کو سچا عاشق رسول ثابت کرنا۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو اس پہ عمل کرنا ہماری رائے میٹر نہیں کرتی، پھر کسی کی بھی رائے میٹر نہیں کرتی، پھر پک اینڈ چوز کا ہے ہی نہیں، جب حکم آ گیا تو ہم نے ماننا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے میں محبت کا درس اس طرح سے دیا کہ انما المؤمنون اخوہ کی بنیاد پر سب کو ملا دیا، نہ کوئی فارس کا رہا، نہ کوئی حبشہ کا رہا، نہ کوئی قریش کا رہا، اور نہ کوئی کسی اور قبیلے کا رہا۔ تو کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم عصبیت سے باہر نکلیں، علاقائیت سے باہر نکلیں، نفرتوں کے مینار جو تعمیر کر لیے ہیں ان کو گرا دیں، اور جو انا کے بت ہم نے اپنے دلوں میں سجا کر اپنے آپ کو جھوٹا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دینا شروع کر دیا، اس سے باہر آئیں اور یہ طے کریں کہ میرا مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی ہے وہ میرے نبی سے منسلک ہے، اور میرے نبی سے جب یہ منسلک ہے تو اس کو تکلیف دینا، اس کو ایذا دینا اللہ کو اور نبی کو ایذا دینا ہے۔ اس لیے میں اپنے آپ سے عہد کروں کہ میں احترام اور عزت کے ساتھ ہر ایک کے کام آؤں، اور معاشرتی جو استبدادی طاقتیں ہیں ان کے خلاف جا کر صرف ایک ہی بات کہوں کہ میں شریعت کا پابند ہوں، رسول کا غلام ہوں، اور انسانیت سے محبت کرتا ہوں، اور دین اسلام کا ایک ادنا سا سپاہی ہی ہوں۔ بس جس پل عملی طور پر میں یہ ثابت کروں گا تو میں صحیح معنوں میں عشق مصطفیٰ کا دعوے دار ہوں گا، ورنہ اپنے عمل پر نادم ہونے کے علاوہ اور کیا ہوگا۔ جی مفتی نور رحمانی بسم اللہ صاحب، الرحمن الرحیم۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو میں حق لینے والا نہیں بلکہ حق دینے والا ہو جاؤں، اور جب میں حق دینے والا ہوں گا تو یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آج جھگڑے گھروں میں یہ ہوتا ہے یہ میرا حق تھا، آفس میں یہ ہوتا ہے یہ سیٹ میرا حق تھا۔ نبی علیہ السلام دیا کرتے تھے، عطا کرنے والے تھے۔ دوسرا یہ کہ میں اپنی ذات میں مشکلات کو ختم کرنے والا ہو جاؤں۔ آج ہم لوگوں کے لیے مشکلات کو پیدا کرتے ہیں، یاد رکھیے گا جو لوگوں کی مشکلات کو ختم کرتا ہے اللہ اس کی مشکلات کو ختم کرتا ہے۔ رحم کرو تاکہ رحم کیا جائے، عطا کرو تاکہ تم پر عطا کیا جائے، معاف کرو تاکہ تم معاف کیے جاؤ۔ اگر یہ بات نبی علیہ السلام کی میرے دماغ میں بیٹھ جائے، مجھے کسی کے لیے باعث مشکل نہیں بننا بلکہ آسانی۔
جب میں آسانیاں کروں گا، میں ہر بندے کو یہ سمجھ کے معاف کر دوں یہ اللہ کا بندہ، امید ہے کل قیامت رب کہے گا تو نے لوگوں کو میرا بندہ سمجھ کر معاف کیا، میں آج تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، خوبصورت بات۔ جی علامہ حافظ احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع بھائی، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اور ہر وہ چیز جسے حضور علیہ السلام سے نسبت ہو اس سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس نسبت کی وجہ سے، اس نسبت کے بھرم کو قائم رکھنے کے لیے۔ تو ہم بھی حضور کی امت ہیں، ہماری بھی نسبت حضور سے ہے، تو ایک تو امت سے محبت کرنا سیکھیں، مسلمان بھائیوں سے، اور یہ جو نسبت ہے نا حضور سے ہماری، اس کا پاس، اس کا لحاظ رکھنا سیکھیں، اور اپنے کردار کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے سانچے میں ڈھالیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی رائے آ جائے اسے ہم مسترد کر دیں، اسے رد کر دیں۔ ہماری نظریں، ہمارا کعبہ، ہمارا قبلہ مدینہ منورہ ہو، اور ہمارا جب اختتام ہو تو اس طرح ہو جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، یہی پیغام ہے۔ جی، کائنات کی تخلیق عظیم، حسن اخلاق کا پیکر، صبر و استقامت کی عظیم مثال، بہادری، شجاعت، امانت و صداقت، عفو و درگزر، بردباری، محبت و شفقت کا بے مثال نمونہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہو سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری پاکستان ٹیلی ویژن کی یہ کوشش، یہ خصوصی نشریات رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم نے کوشش کی کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں اور ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا مقصد صرف گفتگو کرنا نہیں ہے بلکہ اس پہ عمل کرنا بھی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، آپ نے جو کچھ سنا ہے، اس پر عمل کریں تاکہ ہماری دین اور دنیا اور آخرت تینوں بہتر ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ ناظرین، اپنے پیارے بھائی شکیل مدنی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سلام پیش کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔ سلام ہے، سلام ہے حضور آپ کے لیے، سلام ہے، سلام ہے حضور آپ کے لیے، سلام ہے، سلام ہے یہ کائنات آپ کی غلام ہے، غلام ہے یہ کائنات آپ کی غلام ہے، غلام ہے۔ میں کیا بتاؤں عظمتیں میرے نبی کی دوستو، بلند سے بلند تر مقام ہے، مقام ہے، بلند سے بلند تر مقام ہے، مقام ہے۔ وہ فکر و فن کی روشنی، کمال علم و آگہی، وہ نور حق، وہ رحمت تمام ہے، تمام ہے۔ چراغ علم لے کے تم جہاں میں روشنی کرو، سنو شہ امم کا یہ پیام ہے، پیام ہے، سنو
شہ امم کا یہ پیام ہے، پیام ہے، دیا ہے جو رسول نے ہمیں طریق زندگی، ایک امن و آشتی کا وہ نظام ہے، نظام ہے، حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے، شکیل جو ادا ہوا حضور کی زبان سے، شکیل جو ادا ہوا حضور کی زبان سے، خدائے لم یزل کا وہ کلام ہے، کلام ہے، حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے، یہ کائنات آپ کی غلام ہے، غلام ہے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں